بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں حج کی فضیلت کے بارے میں۔ حج کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث مبارک بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حج ایک بہت بڑا عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور اسے ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور بخشش حاصل ہو جاتی ہے۔ حج کی فضیلت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری جگہ یہ فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان ہے۔ حج کے متعلق حج کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور بخشش حاصل ہو جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روحانی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، زندگی میں خوشحالی آتی ہے، آخرت میں جنت کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ حج کے اقسام کتنے ہیں؟ حج تمتع یہ حج کی سب سے افضل قسم ہے جس میں عمرہ اور حج دونوں ادا کیے جاتے ہیں۔ حج قران یہ حج کی دوسری قسم ہے جس میں عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ حج افراد یہ حج کی تیسری قسم ہے جس میں صرف حج ادا کیا جاتا ہے۔ حج کے ارکان یہ ہے کہ احرام باندھنا، حج کا احرام باندھنا فرض ہے، طواف کرنا یعنی کعبۃ اللہ کا طواف کرنا فرض ہے، سعی کرنا یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا فرض ہے، عرفات میں وقوف عرفات فرض ہے، مزدلفے میں وقوف مزدلفہ کرنا یعنی مزدلفے میں وقوف کرنا فرض ہے، جمرات کو کنکریاں مارنا فرض ہے، قربانی کرنا فرض ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، حج کے فضیلت کے متعلق ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص نے حج کیا تھا جو بہت گناہ گار تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے تھے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بہت پریشان تھا۔ ایک دن اس نے کسی سے حج کے بارے میں سنا اور اس نے حج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہ حج پر پہنچا تو اس نے بہت اچھے طریقے سے حج ادا کیا۔ اس نے طواف کیا، سعی کیا، عرفات میں وقوف کیا، مزدلفے میں وقوف کیا، جمرات کو کنکریاں ماری اور قربانی کی۔ اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ وہ اسے بخش دے۔ جب وہ حج سے واپس آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل بہت صاف ہو گیا ہے، اس کے گناہ معاف ہو گئے تھے اور وہ ایک نئے انسان بن گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا تھا کہ اس نے اسے حج کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ تو معزز سامعین اکرام، حج کے مسائل میں سے حج کا احرام باندھنا، غسل کرنا، احرام باندھنے کے بعد دعا کرنا، احرام باندھنے کے بعد دعا کرنا مستحب ہے، طواف کے دوران دعا کرنا مستحب ہے، سعی کے دعا کرنا مستحب ہے، اور وقوف عرفات میں وقوف کے دوران دعا کرنا مستحب ہے۔ اہم مسائل یہ ہے کہ جن سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ احرام باندھنے کے بعد احرام کا احکام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ طواف کے دوران کسی کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ طواف کے دوران کسی کو تکلیف نہ دینا ضروری ہے۔ سعی کے دوران کسی کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ سعی کے دوران کسی کو تکلیف نہ دینا ضروری ہے۔ عرفات میں وقوف عرفات کے دوران کسی کو تکلیف نہ دینا، عرفات میں وقوف عرفات کسی کو تکلیف نہ دینا ضروری ہے۔ ان اہم مسائل کا احتیاط کرنا بھی ضروری ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، حج ایک فریضہ ہے جو ہمیں ہر مسلمان اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔
اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اگر اس نے حج نہیں کیا تو وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کرے۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔